ایک چائلڈ اسپیشلسٹ نے مجھے بتایا, میں نے خود سنا, کہ سائنسدانوں نے جب ماں کے دودھ کا آلٹرنیٹ ایجاد کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اب ماں کے دودھ کی ضرورت نہیں ہے, جو چیزیں ماں کے دودھ میں ہوتی ہیں ہم نے وہ سب ڈبے میں, بولو نا, ڈال دی. تو بھائی سائنس کی ترقی ہے بھائی, کیلکولیشن کی ہے, ماں کے دودھ میں آئرن اتنا ہے اور پوٹاشیم اتنا ہے, میگنیشیم اتنا ہے, کیلشیم اتنا ہے, تو آج کل تو سب کچھ بن جاتا ہے بھائی, سائنس کی ترقی ہے. ڈاکٹروں نے کیا کیا, ڈبہ بنا دی, بولا یہ اس سے بھی اچھا ہے ماں کے دودھ سے. اس لیے بات سمجھو, ڈاکٹروں کی ہر بات آنکھ بند کر کے مت مان لیا کرو, اسی طرح سائنسدانوں کی ہر بات بھی آنکھ بند کر کے مت مان لیا کرو. بہت سے سائنسدان اپنی باتوں سے رجوع کرتے ہیں, نیچر پہ چلو, فطرت پہ, فطرت کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. سائنسدان رجوع کر لیں گے مگر اللہ رجوع نہیں کرے گا. جو چیز اللہ نے جس کے لیے بنائی ہے نا اس کو ویسے ہی رہنے دو. تو اب میں نے خود ایک چائلڈ اسپیشلسٹ کراچی کے بہت بڑے, انہوں نے بتایا کہ یہ پہلے خود معاشرے میں رائج کیا, پھر ڈاکٹروں نے رجوع کیا, بولا نہیں بھائی ماں کے دودھ کا نعم البدل ہے ہی نہیں. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا, میں نے کہا کیا چیز ہے بھائی ماں کے دودھ میں کہ جو اس کو کیوں نہیں بن سکتا نعم البدل. ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بچے کے جسم میں جس چیز کی کمی ہوتی ہے ماں کے دودھ میں وہی چیز بڑھ جاتی ہے. ماں کا جو ہے نا بچے کے ساتھ ایک کنیکشن ہوتا ہے جو ڈبے کا ہو نہیں سکتا. کیونکہ ڈبے نے تھوڑی پیدا کیا ہے, جنا کس نے ہے, ماں نے, اس کا ایک کنیکشن ہے. جو چیز کم ہو رہی ہے وہ ماں کے دودھ میں بڑھ رہی ہے. دوسری بات, ماں کی چھاتیوں میں جو دودھ آتا ہے وہ بچے کے وزن کے اعتبار سے آتا ہے. بچہ وزنی ہے تو ماں کے دودھ زیادہ پیدا ہوگا کیونکہ اس کو زیادہ خوراک چاہیے. بچے کا وزن کم ہے, باریک ہے, پیدا ہوا, نظر ہی نہیں آ رہا. اب ہمارے یہاں بعض میرے دوست ہیں اتنے باریک دبلے پتلے ہیں, میں کہتا ہوں یار ابھی آپ کو دیکھنا اتنا مشکل ہے, جب آپ پیدا ہوئے تو کیسے پتا چلا تھا کہ آپ ہو گئے ہیں. وہ بھی پھر مذاق کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو پتا کیسے چلا کہ آپ ہو گئے ہیں. پھر میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ ہوا ہوگا کہ نرس نے آ کے بتایا ہوگا, کچھ وہم سا ہے, ابھی کنفرم نہیں ہے. وہم ہے, ابھی کنفرم نہیں. تحقیق دیکھ, ہلکا ہلکا ہلتی بھی کوئی چیز نظر آئی تھی تو محسوس ہوا, کیونکہ ابھی اتنے باریک ہو یار, ابھی اتنے چھوٹے تو پیدا ہوئے تو کیا ہو گئے. اور بعض اتنے لمبے چوڑے ہوتے ہیں, اتنے لمبے چوڑے ہوتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں بھائی جب آپ پیدا ہو رہے تھے نا تو نرس نے بتایا ہوگا آ کے کہ آپ پیدا ہو رہے ہیں. بس آپ پیدا, پھر مجھے کسی نے بتایا کہ یہ کسی کا لطیفہ بھی ہے, ہو سکتا ہے ہم سے ہی چوری کیا اس نے, واللہ عالم. خیر, تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ وہ ڈاکٹر نے کہا کہ کیا ہوتا ہے, خود بخود دودھ زیادہ ہوتا ہے, ڈبے میں یہ چیزیں نہیں. اب ماں ڈبے کا جب آپ پلائیں گے نا بچے کو, آپ کو کیا پتا کہ اس کو کتنی خوراک چاہیے, کبھی زیادہ چلی جائے گی, کبھی کم چلی جائے گی. اور بچے کے جسم میں جو قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے بیماریوں کے خلاف, وہ صرف اور صرف اور صرف ماں کے فیڈ سے پیدا ہوتی ہے. تبھی ماں کا دودھ پینے والا بچہ بیمار نہیں ہوتا. یہ الٹی سیدھی چیزیں جب کھلاؤ گے نا تو بیمار ہوگا بچہ. اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ سائنسدان ترقی کرتے 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 آج بھی ویسا دودھ نہیں بنا سکے. آج میرے جمعے کے بیان میں نا ایک آدمی نے کمنٹ کیے ہیں کہ وہ جو ہے نا, آپ, میں نے ڈبے کے دودھ کے خلاف پوری تقریر کی تھی, انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے نا آپ کا ایسا نہیں ہے, یہ جو ایک دو کمپنیوں کے نام لکھے کہ وہ بھی صحیح ہیں, تو یاد رکھو کوئی بھی صحیح نہیں ہے, یہ غلط ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں خود اس کمپنی میں جاب کرتا ہوں, مجھے پتا ہے, غلط ہے. میں نہیں کہہ رہا وہ جھوٹ بول رہے ہیں, ان کی معلومات کم ہے. بعض کمپنیوں میں جو دودھ تیار ہو رہا ہے وہ لے تو گائے سے رہے ہیں, لیکن اس کو اتنا ہیٹ پہ گرم کیا جاتا ہے اور اس میں ایسے کیمیکل ملائے جاتے ہیں کہ وہ والا نہیں ہوتا جو گائے نے دیا تھا. یہی وجہ ہے کہ پھر ہندو اس کمپنی کی عبادت, بولو نا بھائی, نہیں کرتے, وہ گائے کی کرتے ہیں. حالانکہ ہندوؤں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ جو مختلف کمپنیاں ہیں یہ بھی گائے ہی کا دودھ لے کے ہمیں دے رہی ہیں, لیکن ہندوؤں میں بھی اتنی عقل ہے کہ بھائی گائے کی عبادت کرنی ہے, اس کمپنی کی عبادت نہیں کرنی, کیونکہ گائے جو دے رہی ہے نا کمپنیاں وہ نہیں دے رہی. اور یہ بھی بار بار بتا دوں, انہوں نے یہ بھی کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ یہ جو دودھ ہے نا یہ جراثیم ہوتے ہیں جو آپ بازاروں سے لے رہے ہیں,
تو بار بار کہہ رہا ہوں یہ جراثیم والا ڈبے کے بغیر جراثیم والے سے بہتر ہے. آئی سمجھ میں؟ اس کو گرم کر لو تو جراثیم مر جائیں گے اس کے. اور جراثیم وہیں آتے ہیں جہاں پروٹین ہوتے ہیں. اور یہ جو چیزیں پیکنگ کی ہوتی ہیں نا، جو ایک ایک 2 سال تک محفوظ رہتی ہیں، گڑبڑ ہوتی ہے ان میں. خیر میں جلد اپنے موضوع سے نہ ہٹ جاؤں، وہ جو بہت اہم بات کر رہا تھا. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ بلیدار کا. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو سائنس نے ترقی کرتے 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 بھی ابھی تک ویسا نہیں بنا سکے. اب ڈبے کے دودھ کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ خود سے بنا ہے بھائی؟ حالانکہ اس میں بھی پروٹین ہے، آئرن ہے، پوٹاشیم ہے، میگنیشیم ہے. تو ہم کہیں گے یار خود سے اتنا بہترین مرکب کیسے بن سکتا ہے، کمبینیشن کیسے ہو سکتا ہے ایسے وائٹامنس کا؟ تو جب خود سے ایک ڈبے کے دودھ کا کمبینیشن نہیں ہو سکتا، حالانکہ وہ اتنا مفید نہیں ہے، تو ماں کا دودھ خود سے پیدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی، جو اتنا مفید ہے کہ اس سے بہتر کوئی چیز ابھی تک بنی نہیں ہے. اور پھر فطرت کی ہر چیز میں یاد رکھو ایک ایسا اللہ نے توازن رکھا ہے کہ اگر اس پہ نہیں چلو گے تو برباد ہو جاؤ گے. مائیں آج بچے جننے سے بھی اپنے آپ کو دور رکھتی ہیں اور فیڈ کرانے سے بھی. یہ دونوں چیزیں عورت کی صحت کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں، کیونکہ جو ذمہ داری اللہ نے آپ کے کندھوں پہ ڈالی ہے اگر آپ اس کو نہیں نبھاؤ گی تو آپ کی صحت صحیح ہونے کے بجائے خراب ہو جائے گی. یہ بہت بڑا جھوٹ ہے جو دنیا میں بولا جاتا ہے کہ مائیں بچے جننے سے کمزور ہوتی ہیں یا فیڈ کرانے سے کمزور ہوتی ہے. وقتی ہوتا ہے یہ سب، لیکن فیڈ کرانا اور بچے جننا عورت کی صحت کے لیے مفید ہے. اللہ یہ کام لے رہا ہے ان سے بھائی. اس لیے یہ باتیں جو ہے نا یہ کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہے. عمریں لمبی ہوتی ہیں ان عورتوں کی، ہاں وقتی طور پہ کمزوری ضرور ہوتی ہے، تو اس کا حل یہ کہ کھایا پیا جائے. اب آج کل خواتین کی ایکسرسائز کی باتیں ہو رہی ہیں، جاگنگ کریں، سوئمنگ کریں، ٹھیک ہے بعض لوگ اس کے قائل ہیں، لیکن یاد رکھو اللہ نے عورت کو گھر کی 4 دیواری کے لیے بنایا.